अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आदिल तनवीर आपसे मुखातिब हूँ। सऊदी अरब के अंदर एक और पाकिस्तानी बल्कि दो पाकिस्तानी बड़े फ़िल्मी अंदाज में गिरफ़्तार हुए हैं। हालांकि इनको गिरफ़्तारी की जो वारदात हो रही थी उसमें ये हिंट भी मिल गया कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ये पकड़े गए क्योंकि जो लालच है वो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और इनके साथ अच्छा हुआ। मैं तो कहता हूँ जो मुजरिम है उसको बचना नहीं चाहिए, लेकिन किस तरह से हम जो बात कर रहे हैं कि इनको हिंट मिल चुका था कि हमें कोई पकड़ने वाला है, लेकिन फिर भी इन्होंने तवज्जो नहीं दी और ये पकड़े गए। ये वीडियो देखिए पूरा, जो सऊदी वज़ारत दाखिला ने शुरू से लेकर आखिर तक बनाई, इसको गौर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे हमने वो इशारा दिया कि इनको समझ जाना चाहिए था कि हम पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस पर कोई भी अपनी अकल नहीं दिखाई, पकड़े गए। हम इसकी डिटेल आपको बताते हैं, पहले ये वीडियो देख लीजिए। सामान मौजूद كيف الحال طيب يجي سعودية ها سمسم أول هذا सामान كويس कितने हैं कम फलूस कितने हैं कम फलूस الجنسية الباكستانية لاتخاذه تو سعودی پولیس ان منشیات فروشوں کے خلاف بڑے ثبوت اکٹھا کر کے ایک مکمل خفیہ کارروائی کر کے ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرتی ہے۔ اس میں یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہی نمائندے گاہک بنا کے ان کی طرف بھیجتے ہیں اور پھر ان کو دبوچ لیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں بھی ایسا ہوا۔ یہ گاہک جو کہ سعودی خفیہ پولیس یا اینٹی نارکوٹکس کا ایک رکن ہے، وہ اس کا گاہک بنا ہوا ہے اور وہ اس سے فون پہ بات کر رہا ہے۔ عربی میں بات کرتے کرتے وہ اس سے کہتے ہیں ہاں کتنے ہیں، وہ اس میں اردو کے 2-3 الفاظ بولتا ہے، حالانکہ یہ عربی بول رہا ہے۔ لیکن جب اس نے اردو زبان کا استعمال کیا تو یہ وہ وقت تھا جب منشیات فروش کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ کوئی پنگا ہے۔ ایک عربی بولتے بولتے جب اردو بول رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ کون ہے، لیکن اس کی عقل پہ پردہ آیا، وہ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے آیا، پکڑا گیا اور پھر اس کی نشاندہی پہ اس کے دوسرے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے حالات تنگ بھی ہوں، اگر آپ واقعی بہت غریب ہوں، آپ کو یہ لائسنس نہیں ہے کہ آپ منشیات فروشی کرو، آپ شرابیں بیچو، آپ اللہ کی زمین میں فساد برپا کرو۔ بہت سے لوگ اپنی یہ جو کام ہے یہ اس لیے شروع کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، غریب ہیں، غربت مٹانے کے لیے، لیکن پیسہ آ جائے تو پھر شوق بنا لیتے ہیں، پھر بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی نسلیں خراب کرنا، وہ پاکستان میں کرو یا باہر کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حقوق العباد کے حوالے سے دیکھو تو بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ تو دنیا میں ہی تمہارا پکڑے جانا اور یہاں پہ سزا مل جانا شاید تمہاری آخرت کی سزاؤں کو تھوڑا سا کم کر دے۔